حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ شعبان کا مہینہ شروع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ یہ جو مہینہ ہے بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے، اس رات کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہے، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی دوزخ سے لوگوں کو اس رات میں بری کیا جاتا ہے۔ شب برات اس رات کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنی کلب کے قبیلے کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ قبیلے بنی کلب میں ہر وقت 20,000 بکریاں کم از کم موجود ہوتی تھی، تو اس رات کو اس لیے شب برات کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے بری کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اس رات کا ایک اور نام بھی آیا ہے لیلۃ السقط، یعنی دستاویزات والی رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا تمہیں معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس رات میں اگلے سال جو لوگ مریں گے ان کے نام کاٹ دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ پیدا ہوں گے ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ سارے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اس سال میں کسی کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور امت کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرے۔ البتہ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے عبادت کا۔ آپ عبادات کا اہتمام کریں، اس رات میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ سکتے ہیں، نفل کر سکتے ہیں، اس طریقے سے اور بھی جو تسبیحات، ذکر و اذکار، درود شریف، استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ اس کے لیے مقرر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں خاص طریقے عبادت کے لیے مقرر کی ہیں، مثلا صلاۃ تسبیح کی جماعت ہوتی ہے، مساجد میں جا کر لوگ جمع ہوتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی شرعاً گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری جو بات اس موقع پر بہت اہم ہے وہ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں جہاں عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے، وہ لوگ اس مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ تو احادیث میں ان کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے، لیکن جو زیادہ مشہور روایت ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ مشرک آدمی کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں کرتے، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ شرک میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں ان کی مغفرت نہیں کرتے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کینہ پرور ہو، کسی کے ساتھ کینہ اور بغض رکھتا ہو، تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا آدمی جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو توڑ دے، رشتہ داری ترک کر دے، تو اس آدمی کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں کرتا، اور جو شراب کا عادی ہو اس کا بھی مغفرت نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رات میں خوب عبادت کریں، اور اگر ان گناہوں میں کوئی شخص مبتلا ہے تو وہ اس رات کو آنے سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ عام مغفرت کے ساتھ اس کی بھی مغفرت کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدعات سے بچائیں، کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مبارک رات آتی ہے اور کوئی مبارک وقت آتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو بدعات میں مبتلا کرے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدعات سے بچائیں، اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہیں، اس طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔